اللہ کے یہ اولیاء اللہ بزرگان دین لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی یاد محبت زندہ رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اس کام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے، انہی بزرگان دین میں سے، اولیاء اللہ میں سے سلطان الاولیاء مخدوم علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی تعلیمات و خدمات سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کے ولی تھے، اور اللہ رب العزت اپنے اولیاء کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ ان کے دل غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پھر ان کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں، آخرت کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کو تبدیل نہیں فرماتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور جس کو اللہ رب العزت کی ولایت حاصل ہو گئی، اللہ رب العزت کی دوستی عطا ہو گئی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حقیقی طور پر وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ولی کا معنی ہی دوست کے ہوتے ہیں، مددگار کے ہوتے ہیں، محب کے ہوتے ہیں، قریب کے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا قرب دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا کائنات کے ذرے ذرے سے قریب ہونا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ایک تو قرب یہ ہے، اور بندے کی کامیابی کس قرب میں ہے وہ دوسرا ہے۔ وہ یہ ہے جو اللہ رب العزت کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے، جسے قرب محبت کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ سب سے بلند درجہ جو اللہ رب العزت نے عطا کیا وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا کیا۔ انبیاء کرام کائنات کے سب سے بڑے اللہ رب العزت کے اولیاء ہیں، سب سے بڑے ولی وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور تمام نبیوں کے سردار، چونکہ امام الانبیاء حضور علیہ السلام ہیں، تو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ولی، محبوب اور حبیب بھی حضور علیہ السلام ہیں۔ اس ولایت کے مختلف درجات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا سب سے بلند درجہ انبیاء کو حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کی وضاحت کی کہ جب بندہ اللہ رب العزت کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، پھر حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اور فرمایا کہ جس چیز سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے محبوب چیز وہ ہے کہ جو میں نے بندے پر فرض کیا اور اس نے وہ فرض ادا کر دیا۔ یہ ابتدائی درجہ۔ اللہ رب العزت نے نماز فرض کی، نماز کو ادا کرنا، زکوٰۃ فرض کی، ادا کرنا، روزہ فرض کیا، ادا کرنا، حج فرض کیا، حج ادا کرنا، یہ پہلا درجہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرائض کی ادائیگی کے بغیر ولایت ممکن نہیں ہے۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب میرے ہاں وہ ہے کہ جو فرائض کو ادا کرتا ہے۔ یہ ابتدائی درجہ ولایت کا شروع ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مزید نوافل کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیا جاتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، عبادت میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ عبادت کے بغیر زندگی بے لطف نظر آنا جب شروع ہو جائے تو اس انسان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا ولی بن چکا ہے۔
یہ شخص بہت بڑے مقام پر فائز ہو چکا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام، اولیاء کرام، ولی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے، دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہو، دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہو، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے، زبان اور دل اللہ رب العزت کے ذکر سے معطر رہے، غیر کی گنجائش نہ ہو، اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو، اس کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، یہی وہ مقام ہے جس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ فنا فی اللہ ولایت کے لیے بڑا ضروری امر ہے۔ شاعر کہتا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اصل مقام یہ ہے اللہ رب العزت کی یاد میں انسان فنا ہو جائے، فنا فی اللہ ہو جائے۔ تو یہ بزرگ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، سید علی حجویری رحمہ اللہ، انہوں نے یہ فنا فی اللہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے کتنا مقام اور بلندیاں عطا کی کہ آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی ہم یہاں ان کا تذکرہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اللہ رب العزت پھر مٹنے نہیں دیتے، اللہ رب العزت زندہ و جاوید کر دیا کرتے ہیں۔ یہ مثال ہے ہمارے ساتھ، اور یہی اصل کامیابی ہے اور یہی اصل بادشاہی ہے۔ وقتی اور عارضی بادشاہی کیا ہے؟ آج بادشاہی ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف ہے، لوگ بڑی جی حضوری کریں گے، بادشاہی ختم، ساری عزتیں ختم۔ اصل بادشاہی تو یہ ہے کہ انسان دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی دلوں پر حکمرانی کر رہا ہو، یہ اصل بادشاہی ہے۔ تو یہ بزرگان دین حقیقی معنوں میں بادشاہ تھے، حکمران تھے، جو دلوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ آپ کا نام علی بن عثمان بن علی الغزنوی ہے، سلسلہ نسب 8ویں پشت پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ غزنی کے شہر حجویر کے اندر پیدا ہوئے، ولادت کا سال 400 ہجری ہے، گنج بخش کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ بر صغیر پاک و ہند میں یہی نام مشہور ہے، گنج بخش۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ان کے روضے پر تشریف لاتے ہیں، مزار پر 40 سال وہاں قیام کرتے ہیں۔ ان کے دل پر وہاں کے قیام کا اثر ہوتا ہے، جاتے ہوئے جو آخری منقبت ان کی شان میں کہتے ہیں اس میں گنج بخش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ پھر اتنا معروف ہو جاتا ہے کہ پاک و ہند میں گنج بخش کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لاہور آمد کیسے ہوئی اور لاہور کو یہ سعادت حاصل کیسے ہوئی؟ سلطان محمود غزنوی بادشاہ وقت، مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کے دور میں امت کی اصلاح کا جذبہ لیے لاہور کا رخ کرتے ہیں، یہاں آ کر اپنا تمام وقت تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تصنیف و تالیف میں لگ جاتے ہیں۔ اور ان کی ایک مشہور تالیف کشف المحجوب ہے، بڑی معروف ہے، جس کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی پیر نہ ہو اور وہ اس تلاش میں ہو کہ میں کامل پیر تلاش کر لوں، تو اس کو چاہیے کہ حضرت کی یہ کشف المحجوب پڑھ لے، اس کو کامل پیر حاصل ہو جائے گا۔ ایسا علم و عرفان بکھیر دیا حضرت سید علی حجویری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر۔ اور جو شخص تصوف کو سمجھنا چاہتا ہے، آج تصوف کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ اکثریت کے ذہنوں میں غلط تصور ہے۔ اگر ہم تصور کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت کی یہ کشف المحجوب پڑھیں، اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ دین اسلام کے لیے بے شمار سفر کیے، مختلف ملکوں کے سفر کیے، مقصد دین اسلام تھا۔ شام کے سفر ہو رہے ہیں، عراق کے سفر ہو رہے ہیں، آذربائیجان، خراسان، ماوراء النہر، ترکستان، تبرستان، خوزستان وغیرہ کے مختلف اسفار، وہاں شیوخ سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔
علم و عرفان بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ خراسان کے سفر میں نے 300 ایسے شیوخ سے ملاقات کی کہ ان میں سے ہر شیخ اتنا بلند پایا کا شیخ اور اتنا بلند پایا کا عالم تھا کہ ایک پوری کائنات کی اصلاح کے لیے کافی تھا۔ ایسے بزرگوں سے علم اور فیض پایا، علم و عرفان پایا۔ ان کا تعلق علم تصوف سے ہے، اور وہ فرمایا کرتے تھے تصوف کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ تصوف کیا ہے؟ صوفی کسے کہتے ہیں؟ بعضوں کا خیال ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو اون کے کپڑے پہنتا ہے، صوف کے پہنتا ہے، وہ صوفی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو صف اول میں ہو وہ صوفی ہے، بعض کہتے ہیں اہل صفہ کے نائب ہیں۔ لیکن حضرت کہتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ صوفیاء کرام کون ہیں؟ جو اپنے اخلاق اور معاملات کو مہذب کر کے پاکیزہ بنا لیتے ہیں اور ان کو طبعی آفتوں سے محفوظ کر لیتے ہیں، حقیقی معنوں میں وہ صوفی ہے۔ یعنی جو جتنا دین پر چلنے والا ہے اتنا بڑا صوفی ہے۔ اس کے لیے کوئی صوف پہننا، کوئی اس طرح کے معاملات کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے وہ فرمایا کرتے تھے تصوف یعنی تزکیہ نفس، دل کی اصلاح کرنا، یہ اخلاق حسنہ کا دوسرا نام ہے۔ جس کے جتنے اخلاق پاکیزہ ہوں گے، جتنے اخلاق عمدہ ہوں گے، اتنا بڑا صوفی ہوگا۔ اور فرمایا کرتے تھے پاکیزہ اخلاق دو قسم پر ہیں۔ ایک جن کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ نیک خوئی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے جو تقدیر مقرر کر دی، جو اللہ رب العزت کی رضا ہے، جو قدر ہے، اس پر راضی ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ پاکیزہ معاملہ ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ نیک خوئی کا جذبہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مخلوق کی طرف سے آنے والی ناپسندیدہ باتوں کو، چیزوں کو برداشت کر لینا، یہ حسن اخلاق کی علامت ہے۔ حضرت مرتعش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے اعمال انسان کر لے وہ ہر طرح کی اچھائیوں سے مزین ہو جائے گا۔ ایک جو اللہ رب العزت نے احکامات بندے کے ذمے لگا رکھے ہیں ان کو ادا کرے، جن سے روک دیا ان سے رک جائے، لیکن ساتھ ایک اضافہ فرما دیا، ادا کرے اور رک جائے خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، بندوں کا دکھاوا دل میں نہ ہو۔ یہ دکھاوا، یہ ریاکاری عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا کام، اگر ہم اعلیٰ اخلاق سے متصف ہونا چاہتے ہیں، پہلا یہ کام کہ تمام اعمال صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، بندوں کا دکھاوا نہ ہو۔ دوسرا کام، اپنے سے جو بڑا ہے اس کی تعظیم کرنا، چھوٹے سے شفقت کا معاملہ کرنا، برابر والے کے ساتھ حق اور انصاف پر قائم رہتے ہوئے۔ اگلا جو اضافہ فرمایا کہ کسی غرض اور بدلے کا طالب نہ رہنا۔ آج ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، دل میں یہ ہوتا ہے میں نیکی کروں گا بدلے میں یہ نیکی کرے گا۔ ایسا نہ ہو، نظر اللہ رب العزت کی طرف ہو کہ میں کسی سے بھلائی کروں گا، اللہ رب العزت میرے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں گے۔ میں نیکی کروں گا، دنیا دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العزت کو میرا عمل پسند آنا چاہیے۔ اور تیسرا کام کہ نفس اور شیطان کی اتباع نہ کرے۔ یہ 3 کام کر لے تو حضرت مرتعش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اوصاف حمیدہ کا مالک بن جائے گا، محض 3 کام کرنے سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق عالیہ بتائیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق مکمل قرآن ہیں۔ قرآن پر عمل کرتے جاؤ اور دل میں یہ یقین رکھو کہ یہی حضور علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ قرآن پاک پر عمل بھی ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا خذ العفو، درگزر کو اختیار کرو، وأمر بالمعروف، عمدہ اچھے کاموں کا حکم دو، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں سے دور رہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ اخلاق کے مالک بن جاؤ گے۔
علم و عمل کی بڑی اہمیت تھی. آج ہم بزرگوں کا نام تو لیتے ہیں لیکن تعلیمات سے بڑے دور ہیں. ابھی کشف المحجوب کا تذکرہ ہوا. حضرت شیخ نے سب سے پہلا جو باب اپنی کتاب کے اندر باندھا وہ باب العلم ہے، علم کے فضائل. لیکن حضرت کے ہاں علم اور عمل اکٹھا ہے، ایک ساتھ ہے، لازم ملزوم ہے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. علم بغیر عمل کے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، عمل بغیر علم کے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فقاہت عطا فرماتے ہیں. پھر فقاہت کے بعد، دین کی سمجھ کے بعد جب انسان عمل کرتا ہے اس عمل میں اور دوسری طرف بغیر علم والے عمل میں بہت بڑا فرق ہوا کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک طرف ایک فقیہ ہے، ایک عالم دین ہے، ایک دین کو سمجھنے والا ہے، دوسری طرف 1000 عابد ہیں. شیطان پر وہ 1000 عابدوں سے زیادہ ایک عالم دین، ایک دین کو سمجھنے والا زیادہ سخت ہے، زیادہ ناگوار گزرتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے اگر دین کے طالب ہو، اگر تزکیہ نفس چاہتے ہو تو اپنے آپ کو علم کے نور سے مزین کرو. اور دوسرا نمازوں کا اہتمام، کہ نمازوں کے بغیر، ان کے اہتمام کے بغیر کوئی اپنا نفس کا تزکیہ کر ہی نہیں سکتا. اور خود 40 سال تقریباً سفر کے اندر گزارے اور ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو انہوں نے باجماعت ادا نہ کیا. تمام نمازیں باجماعت ادا کی. کہنا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. ایک بندہ 40 سال سفر کے اندر ہے مسلسل، کبھی اس ملک کا سفر، کبھی اس ملک کا سفر، اور سفر بھی ہماری طرح کے آرام دہ نہیں ہوا کرتے تھے. 40 سال نماز چھوڑنا تو درکنار، باجماعت جماعت بھی نہیں چھوڑی، تمام نمازیں باجماعت ادا کی. اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم تزکیہ نفس کے طالب علم ہو، سلوک کے طالب علم ہو، راہ حق کے متلاشی ہو تو نمازیں مت چھوڑنا، نمازوں کا اہتمام کرنا. اور جمعے کے دن خاص طور پر ایسے علاقے کا انتخاب کیا کرتے جہاں نماز جمعہ ادا ہوا کرتی تھی. سفر پر ہوتے ہوئے اپنا سفر مؤخر کر کے نماز جمعہ کو مقدم کیا کرتے. اور فرمایا کرتے کہ بزرگان دین کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو، مشورہ لینے والوں کو 400 رکعات تک کا بھی حکم دیا کرتے تھے تاکہ نماز کی عادت بنے. جب عادت بنے گی تو نماز پڑھنا آسان ہوگا. اسی لیے فرمایا کرتے تھے راہ حق کا متلاشی جو تزکیہ نفس چاہتا ہے، دل کی اصلاح چاہتا ہے، نمازوں کا اہتمام ضرور کرے. اور انبیاء کرام کے بارے میں بڑا واضح نظریہ کہ سب سے بڑے ولی اولیاء وہ انبیاء کرام ہیں. اور فرمایا کرتے کہ جہاں ولایت کا اختتام ہوتا ہے، کوئی ولی بڑے سے بڑا مقام حاصل کر کے جس مقام تک پہنچے گا، ایک نبی کی وہاں سے ابتدا ہوا کرتی ہے. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے. کوئی نبی بھی ایسا نہیں. ہاں ولی بے شمار ہیں. آج آپ بھی، میں بھی اللہ کا ولی بن سکتے ہیں عمل کر کے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل کر کے، بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کر کے ممکن ہے، لیکن نبوت اب ممکن نہیں ہے. تو اولیاء تو ایسے ہو سکتے ہیں جو نبی نہ ہوں، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا ولی نہ ہو. تمام انبیاء اللہ رب العزت کے ولی ہیں، اور سب سے بڑے ولی انبیاء کرام ہی ہیں. اور فرمایا کرتے کہ جس طرح عبادت کا، آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اس کا پہلا درجہ ابتدا کہاں سے ہوگی؟ طہارت سے. جس طرح عبادت کا پہلا درجہ طہارت ہے، اسی طرح راہ حق کے متلاشی کے لیے پہلا درجہ توبہ ہے. جب انسان کو توفیق ہو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی، اپنے تزکیہ نفس کرنے کی، تو پہلا کام یہ کرے کہ گزشتہ جو اعمال کیے ان پر اللہ رب العزت سے توبہ کرے.
اور یہ توبہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کا عطا کردہ بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندو، کتنا پیار والا شفقت والا خطاب، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو گناہ کر کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم توبہ تو کرو، اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور توبہ کر لو، اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرمائے۔ اور کیسی توبہ قبول ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو، ابلیس کو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا، راندہ درگاہ کیا، تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ، جس مخلوق کی وجہ سے، جس انسان کی وجہ سے آپ مجھے جنت سے نکال رہے ہیں، مجھ سے اتنا ناراض ہو رہے ہیں، میں قیامت تک ان لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان کو ہدایت سے پھیرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، میں بھی اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، جب تک یہ لوگ توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا احسان۔ اور توبہ کا بہترین وقت کون سا ہے؟ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے جو پسند ہے توبہ، بہترین توبہ، وہ نوجوان کی توبہ ہے۔ نوجوان جب گناہوں کی زندگی چھوڑ کر، معصیت کی زندگی چھوڑ کر، نافرمانی کی زندگی چھوڑ کر اللہ رب العزت کی فرما برداری میں آتا ہے، اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اور توبہ کے لیے کوئی گناہوں کا انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ کیا معلوم کب ہم سے کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہیں، اس توبہ کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے دنیاوی بگڑے ہوئے کاموں کو بھی بنا دیں گے، اخروی کام بھی بنا دیں گے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت اپنے ماننے والوں کو، مریدین کو، چاہنے والوں کو روزے کی تلقین کیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ یہ مت سمجھنا کہ صرف کھانے پینے سے رک گیا روزہ مکمل ہو گیا، حقیقی روزہ یہ نہیں ہے۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ اپنے منہ کو، اپنے معدے کو کھانے پینے سے روک لینا، اپنی آنکھ کو شہوانی نظر سے روک لینا، اپنے کانوں کو بیہودہ باتیں سننے سے روک لینا، غیبت سننے سے روک لینا، زبان کو بیہودہ اور جھوٹ کہنے سے، فتنہ انگیز باتوں کے کہنے سے روک لینا۔ غرض یہ کہ جسم کو تمام جو اللہ رب العزت کی مخالفت والے اعمال ہیں ان سے روک لینے کا نام حقیقی روزہ ہے۔ تب روزہ مکمل ہوتا ہے، تب روزے کی حقیقت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ جب ان شرائط کے ساتھ روزہ ہوگا تو پھر مکمل روزہ ہوگا۔ اسی طرح آداب سکھایا کرتے، سفر کے آداب، اور فرمایا کرتے جس طرح سفر میں کیا ہوتا ہے، ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہو، اس کو بھی اپنی اصلاح کا ذریعہ بناؤ کہ گناہوں والی زندگی سے کوچ کر کے فرما برداری والی زندگی اختیار کر لو۔ یہ گناہوں سے نیکی تک کا سفر ہے۔ اپنے ہر عمل کو اپنی بہتری کا ذریعہ بناؤ اور چلنے پھرنے کے آداب سکھائے۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پر جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا کرتے تم بھی تواضع کے ساتھ چلا کرو، اور ہر قدم پر دل میں یہ خیال ہو، یہ جو میرا قدم اٹھ رہا ہے
یہ اس وجہ سے اٹھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے قوت عطا کی. اگر اللہ تعالیٰ مجھے قوت عطا نہ کرتے میرا یہ قدم نہ اٹھتا. اگر کہیں دل کے اندر یہ خیال آ جائے یہ تو میں اپنی طاقت کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھا رہا ہوں، تو فرمایا یہ ایسی حالت ہے فوراً توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح گفتگو کے آداب. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں من احسن قولا من اللہ ممن دعا الی اللہ. سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ جس کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت کی دعوت دے، اللہ رب العزت کی طرف بلائے. یہ بہترین بات ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بات کرو، اچھی بات کرو، ورنہ خاموش رہو، بری بات کرنے سے گریز کرو. تو حضرت بھی اپنے مریدین کو سمجھایا کرتے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اس کا بے جا اور فضول استعمال مت کرو، ورنہ یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے گی. تو یہ تھی ان کی تعلیمات. پھر 465 ہجری کو یہ علم و عرفان کا بحر بے کراں مخلوق خدا میں خلق کثیر کو صراط مستقیم کی طرف راغب کر کے، ان کی رہنمائی کر کے، ان کے قلوب و اذہان کو نور ایمان سے منور کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. علامہ اقبال ان کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت. یعنی پنجاب کی زمین ان کے دم سے زندہ ہو گئی اور ہماری صبح ان کے آفتاب سے منور ہو گئی. آج ہم اولیاء کرام کا نام لیتے ہیں، ان کا نام عقیدت کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں اولیاء کرام سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل بھی کریں تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے بارے میں بھی یہ فرمائے فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.